الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مدنی منو، کیسے آپ؟ ماشاء اللہ. تو ملک بھر میں بالخصوص مدارسۃ المدینہ کے طلب کے مدنی منع جو ہمارے ان سلسلوں میں مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ گزشتہ سلسلوں میں الحمدللہ ہم نماز کی اہمیت اور اس کے متعلق چند ضروری مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. چنانچہ ایک جگہ نقل ہے، حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے، تو راستے میں ان کا گھوڑا ٹھوکر لگ کر گرا اور مر گیا. تو جو ان کے ساتھی تھے وہ ان کی عظمت و شان سے واقف تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور یہ بڑے نیک بزرگ ہیں. چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اپنا سامان ہمیں دے دیجئے، ہم اس سامان کو اٹھا لیتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے پسند نہ فرمایا اور ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی جواب دیتا ہوں. یہ کہہ کر امام نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے، وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالی کی جناب میں دعا کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی آپ دعا میں مشغول تھے، یعنی دعا سے فارغ نہیں ہو گئے، ابھی دعا میں مشغول تھے کہ اس مردہ گھوڑے میں حرکت پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آج ہمارے ساتھ ہمارے مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ دعوت اسلامی میں کہ مدنی ماحول میں علم دین سیکھنے کا جو ہے وہ شوق یہ ملتا ہے، اور یہ امیر علیہ سنت کا ایسا فیضان ہے کہ چاہے چھوٹا مدنی منا ہو یہ بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کو اس بات کا شعور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ملا کہ ہمیں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جب کبھی کوئی مشکل ہو، جب کوئی آزمائش ہو، تو ہمیں سوالات کرنے چاہیے، علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے. اور ہم اپنے مدنی منوں کے لیے بھی یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے مدنی اسلام بھائی جو درس نظامی کیے ہوئے ہیں، جو عالم ہیں، ان کو ہم اپنے سلسلے میں بلائیں، اور مدنی منوں کو درپیش اگر کوئی ایسے سوالات ان کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی یہاں موجود مدنی منع کریں گے. آئندہ کے سلسلے میں ہو سکے گا تو انشاءاللہ دوسرے مدارس سے بھی ہم ویڈیو سوالات حاصل کریں گے اور ان کو بھی ہم آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے مدنی منوں میں بھی آج یہاں موجود ہیں، دیکھیں ہمارے مدنی منع ہمارے مدنی صاحب بھائی سے کیا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پکڑ کر پیچھے کر دیتے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. بھائی یہ دیکھیں مدنی منع ہمارے سوال آپ سے یہ کر رہے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک پیغام پہنچا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو بچہ ہے وہ نمازی ہے، الحمدللہ مسجد میں جاتے ہیں. اب جو انہوں نے
ایک اپنا وہ درد بیان کیا کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں پکڑ کے پیچھے کر دیتے ہیں. تو یقیناً ان کا بھی ایک شوق ہوتا ہوگا کہ ہم صف میں آگے کھڑے ہوں, یا بیانات میں سنتے ہوں گے کہ صف اولا کی فضیلت ہے, تو ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں کہ ہم وہ بھی حاصل کریں, اور جا کے ہو سکتا ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں پہلے سے. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مدنی منوں کہ آخر میں آپ کی صف بنے گی کہ پہلے بڑے کھڑے ہوں گے, اس کے بعد آپ کی صف بنے گی. تو اب پکڑ کے پیچھے کرنے کا مرحلہ تو اسی وقت آئے گا نا کہ جب آپ اپنی صف علیحدہ نہیں بنائیں گے. تو جب آپ نماز پڑھنے جائیں مسجد میں تو الگ سے اپنی آخری جو صف ہوتی ہے اس میں وہ صف بنا لیں اور وہاں پر کھڑے ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ پکڑ کر پیچھے کر دیتے ہیں. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پکڑ کے پیچھے کرنے والے کا انداز غالباً درست نہیں ہوتا ہوگا, جھاڑ بھی دیتے ہوں گے یا پکڑ کے اور بالکل زور سے پیچھے کرتے ہوں گے. تو ایسے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اگر بچے کو پیچھے کھڑا کرنا بھی ہے, وہ اگلی صف میں اگر کھڑا بھی ہو گیا اور بڑوں کے درمیان کھڑا ہو گیا تو بڑی نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ اس کو کہہ دیجئے کہ بیٹا آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. کس طرح یہ کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس کو جھاڑنا اور گھورنا اور ہاتھ پکڑ کے اس سے جو نا وہ زور آزمائی کرنا, یہ انداز درست نہیں ہے. مجھے میرے اہل سنت کا ایک واقعہ یاد آ گیا, اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ امیر سنت نے ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ میں ابھی کم سنتا تو منہ مبارک کی زیارات مسجد میں کروائی جاتی تھی, تو مجھے شوق تھا اس طرح کے سلسلوں میں جانے کا, الحمدللہ بچپن سے ان کو. تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز سے پہلے پہنچ گیا, نماز ظہر کے بعد زیارت کی. اب جیسے ہی منہ مبارک کی زیارت کا وقت میں کھڑا ہو گیا آگے جا کے, ایک ضعیف العمر اسلامی بھائی تھے, انہوں نے پکڑا اور بالکل ایسے جھاڑ کر پیچھے کر دیا. میرے سنت فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کا جو انداز ہے وہ دل دکھتا ہے. میرے سنت ظاہر کا معاف کر چکے, لیکن یہ کہ پھر میرے سنت فرمایا کہ اگر میں ان کے اس رویے کو منفی انداز میں لیتا تو مسجد میں نہ بیٹھا ہوتا. مسجد میں مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے. تو مدنی منو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا نازیبا سلوک کرے یا غلط انداز میں ڈانٹ کر آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے, تو اس نے تو جو کیا سو کیا, اس کو چاہیے ایسا نہیں کرے. انہیں بھی ہم یہی عرض کریں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں اس وقت, تو مدنی منو آپ کے لیے یہ ہے کہ جب وہ آپ کو پیچھے کریں تو آپ فوراً پیچھے ہو جائیں اور ان کے جو غلط رویہ ہے یا ان کا جو جھاڑنے کا انداز ہے اس پر صبر کیجیے. تو انشاءاللہ یہ صبر کا ثواب بھی ملے گا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا. اس طرح سے آپ اگر دونوں طرف سے یہ ترکیب بنائیں گے نا کہ اپنی احتیاط کے ساتھ پہلے ہی آپ صف میں کھڑے ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ سنجیدگی یہ بھی مدنی منوں میں ہمارے بہت زیادہ ہونی چاہیے. بچے ہوتے ہیں عموماً عام طور پہ یہ مساجد میں ہوتا بھی ہے تو شاید وہ بچوں کی لائن بنی ہوتی ہے, جیسے نماز شروع ہوتی ہے تو وہ ایک ہلکا سا وہ کونی اور جھٹکا مارتا ہے تو گر جاتے ہیں. باقی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر بالکل خاموشی کے ساتھ قفل مدینہ لگا کر مسجد میں جائیں گے اور اپنی صف الگ سے بنا کر پہلے سے وہیں بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. اس کے متعلق تو ہمارے مدنی منع ایک سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ہمارے مدنی منع جو اس وقت ہمیں ملک بھر میں مدارس مدینہ کے جو مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو اب یہ جو سوال ایک مدنی منع نے کیا کہ جو ہم مسجد میں جانا چاہتے ہیں, یہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کرتے ہیں اتنے چھوٹے مدنی منع کیوں جاتے ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو. تو اب الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدارس کی برکتیں ہیں کہ ان کو اس بات کی تربیت ملتی ہے کہ آپ کو نماز کا شوق پیدا کرنا ہے. اب یہ جو مدنی منع ہمارے سامنے تھا تو یہ ظاہر اسی عمر کا تھا کہ جب کہ اس پر نماز فرض نہیں ہے. اب اس کو شوق ہے یا اس قسم کی مدنی منع
پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ دیکھیں مدنی منع آپ اگلی صفوں میں نہیں بیٹھیں گے. یہاں آپ کو یہ بات کی تربیت حاصل ہو گئی کہ جب کبھی آپ نے مسجد میں جانا ہے تو جو نابالغ ہے وہ صفوں میں اگلی صفوں میں نہیں بیٹھیں گے. وہ یاد ہے کہ امیر اہل سنت نے جو اعلان مرتب فرمایا اس میں یہی ہے کہ بچوں کی سب سے آخر میں بنائیں. تو خیر انشاءاللہ یہ نیت کر لیں تمام مدنی منع کہ ہم جو ہے وہ جب کبھی بلکہ کوشش کریں کہ جانا ہی چاہیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے تو مسجد میں اپنی آخری صف بنائیں گے. ہمارا ایک اور مدنی منع کا بھی سوال ہے. سنائیں بھائی ہمارے دوسرے مدنی منع کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بعض بچی منوں کو دیکھا ہے کہ نماز کے دوران آپس میں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہوتے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ درست ہے اور یہ کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں یہ بات تو دیکھی جاتی جیسے آپ نے بات شروع کی تھی کہ وہ مطلب بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے کہ وہ مطلب سارے کھڑے ہوتے ہیں اب کسی ایک نے دھکا لگایا تو وہ ساری لائن جو ہے وہ بھی گر پڑتی ہے اور کونیاں مارتے ہیں باتیں کرتے ہیں. تو اس معاملے میں ہمارے مدنی منع کو کیا کرنا چاہیے؟ دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو بچہ مسجد میں جا رہا ہے تو اب جو ان کے بڑے ہیں والد ہیں چچا ہیں یا بڑے بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ بچہ مسجد میں تبھی جا رہا ہے کوئی شعور ہے شوق ہے تو اس کو مسجد کے آداب کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرے کہ بیٹا دیکھو مسجد میں شور نہیں کرتے بھاگتے دوڑتے نہیں یا اس طرح جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس قسم کی وہ حرکتیں ہو جاتی ہیں بچگانا تو اس پر یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات مدنی منوں آپ اگر یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھائے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ قاری صاحب ہیں آپ کے اور آپ کے سامنے درجے میں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کہ آپ سنجیدہ رہتے ہیں یا نہیں. یقیناً سنجیدگی کے ساتھ اپنا سبق پڑھتے رہتے ہیں. اب قاری صاحب کا ادب اور احترام اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ادب اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور اپنا سبق پڑھیں. تو آپ کسی قسم کا مذاق یا وہ ایک دوسرے کو کونی مارنا وغیرہ کا عمل نہیں کرتے. تو نماز کے دوران جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو ہم رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور رب عز و جل ہمیں پیدا کرنے والا ہے ہمیں رزق دینے والا ہے ہمیں زندگی دینے والا ہے ہمیں موت دینے والا ہے ہمیں انعام دینے والا ہے ہمیں عذاب دینے والا ہے. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب اگر ہمارے پیش نظر ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ایک تو مسجد اس کا احترام پیش نظر رکھیے دوسرا یہ کہ نماز میں کھڑے ہیں اور پھر رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آپ پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ ذہن بن جائے گا اور پھر کوئی مدنی منع اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک کرتا بھی ہے تو مدنی منع بھی الحمدللہ دعوت اسلامی میں انفرادی کوشش کا چرچا ہے بہاریں ہیں اس کی. تو مدنی منع آپ جنہوں نے سوال کیا تو یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ان کو ایک کوڑن نظر آئی ان کے سوال میں مجھے. تو اگر 6 یا 7 یا 8 یا 10 مدنی منع ہیں اور ان میں سے ایک کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے پیارے بھائی میٹھے بھائی اس طرح سے نہیں کرتے. مجھے وہ مدنی چینل پہ جو خاکے مدنی منوں کے چلتے ہیں وہ یاد آ گئے کہ اس میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو وہ انفرادی کوشش دیکھیں انشاءاللہ مدنی منوں آپ کو بھی انفرادی کوشش کرنا آ جائے گا. تو جب کوئی اس طرح کا کام کرے تو اس کو محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ سمجھائیے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ مسجد ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اور نماز جیسی اعلیٰ عبادت اس میں ہے اور پھر رب عز و جل کی بارگاہ میں ہے تو پھر یہ کہ دیگر نمازی ہوتے ہیں ان کو بھی تشویش ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات تو کچھ وہ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ جو ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے بزرگ اسلامی بھائی تو وہ جذبات میں آگے یہ ان پہ پابندی ڈال دیتے ہیں جناب آپ نے مسجد میں نہیں آنا.
اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچہ مسجد سے تعلق ٹوٹا، اب وہ آنے پہ پابندی ہے کہ جائیں گے تو وہ بڑے پھر کہیں گے کہ بھائی آپ کیوں آئے، آپ شرارتیں کرتے ہو یہاں پر. اس طرح مسجد سے ربط کٹے گا، اور مسجد میں نہ جانے کی عادت اگر پختہ ہو گئی تو بڑے ہو کے کہیں نماز قضا کرنے کی عادت نہ پڑ جائے. اس لیے ہم نے مسجد میں جانا ہے انشاءاللہ، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کا بھی احترام کرنا ہے، مسجد کا بھی احترام کرنا ہے، اور بارگاہ الہی کا بھی احترام کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں، آپ نے بہت تفصیلاً مطلب اس کا یوں اگر دیکھا جائے تو آپ نے چند کئی مدنی پھول حاصل کرنے کی اس میں کوشش کی. اور یہاں پر وہ بڑی پیاری بات مجھے لگی ہمارے مدنی اسلام بھائی کی کہ یہ جو چیز ہے مبلغ بننا، دعوت اسلامی کا مبلغ بننا، تو انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا ایک ایک مدنی منا یہ دعوت اسلامی کا مبلغ بنے گا انشاءاللہ. تو اب اس میں یہ جیسے آپ نے تربیت حاصل کی کہ آپ کو شرارت نہیں کرنی، آپ کو شرارت نہیں کرنی، آپ کو سنجیدگی کے ساتھ مسجد میں جانا ہے، ادب کرنا ہے. تو ابھی یہ جو باتیں بتا رہے تھے تو مجھے ہمارے ایک قاری صاحب ناظم صاحب ان کی ایک مطلب اطلاع مطلب یاد آئی کہ گزشتہ دنوں میں ہمارے مدرسہ المدینہ میں امیر علیہ سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ یہ روزانہ ایک منزل تلاوت کیا کرتے تھے. اب جب وہ پتا چلا کہ ایک منزل روز پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ 7 دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. تو ہمارے قاری صاحبہ نے کوشش کی، تو ایک ہمارا مدرسہ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ میں، تو مجھے ان کی کارکردگی پتہ چلی کہ وہاں کے 50 مدنی منع ایسے ہیں جو روزانہ مفتی دعوت اسلامی کے انداز پر ایک منزل تلاوت کر رہے ہیں. دعوت اسلامی ایک بہار ہے. ہمارے جو مدنی منع ہیں جو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ اس سے مجھے یہ پتہ چل گیا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ ہمارے مدنی منع لیکن یہ دعوت قبول کرتے ہیں. یہ بالکل اس میں مدنی منوں کو بالخصوص میں عرض کروں گا. یہ 7 مطلب یہ جو منزل پڑھنی ہے، اب منزل پڑھنے کے لیے کیا ہو خوبصورت انداز یہ کہ آپ اذان سے پہلے، جیسے کل ہم نے سنا کہ اذان سے پہلے جانے والوں کی کتنی فضیلت، آپ اذان سے پہلے اگر چلے گئے، آپ نے اذان خاموشی سے سنی، اس کا جواب بھی دیا، سنت قبلیہ بھی پڑھ لی، اب آپ کونے میں بیٹھ کے اپنا قرآن کھولیں اور قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کو زبردست اس کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے مدارس المدینہ کے جو مدنی منع ہیں وہ نماز میں شرارت بھی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی شرارت کرتا نظر آیا تو اکیلے میں محبت سے پیار سے اس کو سمجھا کر اس کو بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے. کل ہم نے جو سوال جو کیا تھا آپ سے کہ جنت کی بشارت پانے والے وہ جو خوش نصیب صحابہ تھے ان کو کیا کہتے ہیں، تو ہماری مجلس نے ان کے سوالات تیار کیے ہیں. آئیے ہم کل کے جو سوال ہے ان میں چند ایک مخصوص مدنی منوں کے جوابات ہماری مجلس نے اس کو نوٹ کیا ہے، اس کو سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع کیا جواب دے رہے ہیں. یہاں موجود مدنی منع بھی توجہ کے ساتھ اس کا جواب سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ واقعی روڈ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو دنیا میں امتی بشارت دی تھی، 10 ہیں اور ان کو اشرم بشرا کہا جاتا ہے. محمد نمایاں تاریخ مدرسہ المدینہ لون سوسائٹی باب المدینہ کراچی. میں اپنے مدرسے سے بہت پیار کرتا ہوں اور قرآن پاک سیکھنے کا مجھ میں جنون ہے. پروگرام میں تو سوال کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان کو اشرا مبشرہ کہتے ہیں. محمد اسامہ بن شجاع الدین فاروق عالم جامع مسجد سے بول رہا ہوں. آپ نے جو سوال کیا تھا وہ اچھا بتایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی ان کو اشرا مبشرہ کہا جاتا ہے. جن 10 کو اکٹھی بشارت دی انہیں اشرا مبشرہ کہا جاتا ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہر صحابی الحمدللہ جنت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. تو اس میں ہمارے ایک اور مدنی منع بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ آپ کی آمد ہوئی ہے تو ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا لیں. تو ہمارے مدنی منع دیکھیں ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں. قاری صاحب
بعض مدنی منع ایسے ہیں جو مسجد میں نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے گھر میں بھی امی ابو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے سے بھی گزر جاتے ہیں. ان کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ یہ کہ نہیں گزرنا چاہیے. اب مدنی منع اگر نابالغ ہیں تو انہیں گزرنے کا گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن اب گزرنے کی اگر عادت ڈالیں گے تو پھر یہ عادت پختہ ہوتے ہوتے بڑے ہو کے بھی قائم رہے گی. تو مدنی منوں جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا، یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے. اب یہ کہ مجبوری یا گزرنا ہی ہے تو گزرنے کا طریقہ کیا ہو، تو اس میں یہ کہ آگے کوئی چیز رکھ دیجئے، کوئی لکڑی کی یا کوئی پلاسٹک کی ایسی چیز جو اتنی کم از کم اونچی ہو، تو وہ رکھنے کے بعد آپ آگے سے گزر کر جا سکتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ بھی بیان کیا گیا جسے اہل سنت نے باقاعدہ عملاً کر کے دکھایا تھا کہ اس طرح سے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر نمازی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب ادھر سے دو مدنی منع گزرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک مدنی منع آگے آ کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا مدنی منع اس کے آگے سے گزر جائے. اب جو دوسرا مدنی منع اس طرف جائے نا وہ واپس آئے اور اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. اب جو مدنی منع یہ پہلے کھڑا ہوا تھا یہ اس طرف کو نکل جائے. اب جو دوسرا مدنی منع آگے کھڑا ہوا تھا وہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا جائے. اس طرح سے یہ دونوں گزر جائیں گے اور گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، بڑے گناہ گار نہیں ہوں گے. تو مدنی منوں کو بھی چاہیے اس میں احتیاط. تو ہم اگر انتظار کر بھی لیں تو 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کتنا ٹائم لگ جائے گا. تو انتظار کر لیجئے اور نماز سے فارغ ہو جائے پھر چلے جائیں. اگر گزرنے میں مجبوری ہی ہو تو پھر وہی کہ آڑ لے کر سترے کی جو چیز بتائے گی وہ رکھیں یا پھر جو بھی طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق گزرے. تو پیارے پیارے مدنی منوں، آپ نے یہ چند ضروری مسائل نماز کے حوالے سے ماشاءاللہ مدنی منوں نے پوچھے ہیں اور اس کے جوابات بھی حاصل کیے ہیں. تو جو اس وقت ملک بھر میں مدارس المدینہ کے مدنی منع ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ نے اس کو یقیناً سمجھا ہوگا، یاد کیا ہوگا. قاری صاحبان کو ضرور میں عرض کروں گا کہ بالخصوص نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو انداز ہمارے مدنی اسلام میں فرما رہے، اس کو بھی اگر پریکٹیکلی یہ ترکیب بنائے. اور الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو اس سلسلے میں مطلب جو تربیت دی مدنی چینل پہ جس کو نشر کیا گیا، کئی ایک کی اصلاح کا یہ سبب بنا. تو الحمدللہ یہ مدنی منع ہمارے مدنی منع ہیں، ان کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دعوت اسلامی میں یہ جس شعبے میں بھی جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یہ گویا ہم پر اعتماد کرتے. تو مدارس المدینہ کی ہزاروں مدنی منع، ان کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ان کو شریعت و سنت کا بچپن سے ہی پابند کریں گے تاکہ یہ بڑے ہو کر معاشرے کے ایک بہترین مسلمان بن سکے، مبلغ بن سکے، نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن سکے. اور ان کا بھی مدنی مقصد وہی ہونا چاہیے جو ہمارے امیر علیہ سنت کا ہے کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.